اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص وظیفہ، یوم عرفہ کا خاص عمل اور وظیفہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے صرف ایک دن میں آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، زندگی کو آسان فرمائیں گے، اور یہ وظیفہ زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو جو اس کا خاص طریقہ ہے اسی کے مطابق اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے، بے انتہا خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے، ہر طرح کی مصیبتیں دور ہوں گی، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کی مدد اور رحمت آپ کو میسر ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر جتنے وظائف ہیں یہ جائز اور صحیح ہوتے ہیں، مگر آج کا جو یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں بھی ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی اس دن کے یعنی یوم عرفہ کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا سال بھر میں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ جہنمیوں کو معاف فرما کر آزادی دے دے۔ یعنی پورے سال میں یوم عرفہ کا ایک ایسا دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جو گنہگار بندے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی اور آزادی کا فرمان جاری فرماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اس دن کے بارے میں جامع ترمذی میں ایک خاص وظیفہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ وظیفہ اسی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور ذرا آپ دھیان بھی دیں اس بات پر کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس دن میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گنہگاروں کو آزاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سب سے زیادہ اس دن میں ہوتی ہے۔ سال بھر میں کئی موقع ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان ایام میں سے ایک دن ہے یوم عرفہ۔ اسی طرح کے خاص دنوں میں ہوتے ہیں رمضان کے دن، رمضان المبارک کا خاص آخری عشرہ بھی ہوتا ہے اور لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح عاشوراء کا دن بھی ہوتا ہے، اور محرم کے ابتدائی دن اور یہ ذی الحج کے شروعاتی 10 دن ان میں خاص ہے یہ یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ کا دن وہ ہے جو بقرعید کل کے دن ہے، تو آج کا دن جو ہوتا ہے یعنی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو وہاں معمول ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، وہ کریں گے، اور جو لوگ حاجی نہیں ہیں، جو حج پر نہیں ہیں، وہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، یہ بھی احادیث سے وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کا حکم فرمایا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کی 11,602 نمبر کی حدیث میں ہے۔ لہٰذا جو شخص حاجی نہیں ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اور اسی دن عشاء کے بعد جو خاص وظیفہ کرنا ہے، یا دن بھر میں بھی چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ خاص وظیفہ
اس کے کلمات سن لیں پہلے، وہ یاد کر لیں، اور پھر اس کی میں آگے تعداد اور خاص طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یوم عرفہ کا خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دو عمل اس دن کے ہیں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحج کا، عید سے ایک دن پہلا، اس دن روزہ رکھنا، بقرعید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ایک عمل۔ دوسرا عمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک مکمل، لا الہ الا اللہ وحدہ سے مکمل۔ اس تسبیح کو چاہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، کم سے کم 2 نمازوں میں پڑھیں۔ اگر مصروفیت اتنی ہے کہ 2 مرتبہ یہ وظیفہ آپ مکمل نہیں کر سکتے تو ایک ہی وقت میں مغرب بعد یا عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، اور ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 313 مرتبہ۔ اگر پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی وقت موقع ہے، تو 313 مرتبہ، یا ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں، یوم عرفہ کے دن 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ ابتدا اس کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ کر پھر تسبیح کو مکمل کریں، اور آخر میں درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھیں اگر 5 نمازوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں 313 پڑھ رہے ہیں تو اس کے تسبیح کے مکمل ہونے پر، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 313 مرتبہ ہونے کے بعد آخر میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آہوزاری کے ساتھ اور بندگی اور حضور قلبی کے ساتھ، توجہ اور یقین اور توبہ اور عاجزی کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ خوب دعائیں مانگیں، وہ سب تمنائیں مانگے، وہ سب چیزیں مانگے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر وہ ساری چیزیں مانگے جو آپ کی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل مانگے، قرضوں کی ادائیگی مانگے، بیماریوں سے چھٹکارا اور شفا مانگے، جو کام رکے ہوئے ہیں ان کی کامیابی مانگے، تمام امت کے مسائل کے لیے مانگے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے مانگے، اور خود اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، خصوصاً والدین کے لیے بھی مانگے، اپنے اولاد کے لیے، خود کے لیے، جو بھی مسائل ہیں ان تمام کو اچھی طرح یاد کر کے حضور قلبی کے ساتھ، یعنی توجہ بھی وہیں رہے اور آپ کے کلمات بھی جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا خیال بھی آپ کے ذہن میں ہو، اور اللہ کے سامنے خوب عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ دعا مانگتے رہیں، جتنی زیادہ دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کا جو دن ہے، یعنی عید کا دن ہے، اس دن خوب اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے قربانی کے عمل کو انجام دیں، اور قربانی کا عمل پورا کریں، قربانی کریں، جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق خوب خوش دلی سے اللہ کے لیے جو بھی جانور آپ کو میسر ہے، جو آپ لے سکتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں قربان کریں، اور ان اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آئندہ زندگی بدلیں گے، اور اس کے نتائج بہت بہترین ملیں گے۔ اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مدد اللہ کی آپ کے ساتھ ہوگی، خوب آپ کو نعمتیں ملیں گی، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہوں گی، تمام کامیابیاں ملیں گی۔ اور اگر طلبہ ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں، وہ اپنے علم کے لیے مانگے، خوب علم مانگے اللہ سے، ساتھ ہی عمل بھی مانگے، اور صرف زندگی کے علم کو نہ مانگے، آخرت کا علم جو قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کو مانگے، خوب اس کو حاصل کریں، کیونکہ زندگی تو کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کا علم یعنی قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے آپ کے ساتھ جنت میں۔
تو اس کے لیے بھی محنتیں کریں، اس کے لیے بھی مانگیں۔ تو یہ یوم عرفہ زندگی بدل دینے والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کیے جانے والے ہمارے اعمال کو اور دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی خوب قبول فرمائے۔ اب آخر میں ایک اطلاع کہ یہ یوم الارض یعنی یوم عرفہ الارض کے مطابق ہوگا یا ہمارے وقت کے مطابق ہوگا، اس میں اشکال ہے۔ تو بہتر ہوگا آپ یوم عرفہ جو حج کا دن الارض یعنی مکہ میں اور مدینہ میں جو یوم عرفہ دن آئے گا اس دن بھی کر لیں، اور ہمارے ایام کے مطابق جو ہمارے یہاں دن آئے گا اس دن بھی کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔